أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 11 آیتوں کا پس منظر، اس کا سبب نزول، اس خاص پس منظر میں یہ 11 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ لبید بن عاصم یا اس کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے بسا اوقات آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک کام کیا نہیں ہے اور آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کام میں نے کر لیا، یا ایک بات جو میں نے کہی نہیں ہے اس کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے وہ بات کہہ دی ہے۔ یہ صرف دنیاوی امور میں تھا۔ اس وقت میں نے بتایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت دینی امور میں رکاوٹ، اور جو انبیاء کو اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے، رکاوٹ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ کی سرزمین پر آئے ہیں اور ان کو جو ذمہ داری دی گئی کما حق کہوں پوری کی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے حضور کا دین کما حق کہوں لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہے، الا هل بلغت، کیا میں نے سب کچھ آپ کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا بالکل آپ نے پہنچا دیا، اور آپ نے اپنی اوپر ذمہ داری جو آئی تھی وہ پوری فرما لی۔ تو اس کا سبب نزول بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا، اور ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ 2 صورتیں انسان کو اللہ کی پناہ میں داخل کر دیتی ہے۔ جب وہ انسان اللہ کی پناہ میں داخل ہو گیا تو کوئی دنیا کی طاقت اس کے نہ دین کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ اس کی دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شروع کی جو 5 آیتیں سورہ فلق کی تھی اس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، اس لیے اس مجلس کے اندر سورہ ناس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ 5 آیتیں پہلی سورت کی اور آخری سورت کی 6 آیتیں۔ چونکہ جادو کے اندر وہ 11 گرہیں لگی تھی تو آپ ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے۔ 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہیں کھل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جسم جکڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب یہ 11 آیتوں کے ذریعے علاج نازل ہوا تو پھر گویا میں جکڑ سے بالکل آزاد ہو گیا، ایسا مجھے محسوس ہوا۔ پہلی سورت یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر اگر غور کرے اور موازنہ کرے تو پہلی سورت کے اندر اللہ کی صرف ایک صفت کا تذکرہ ہے اور متعدد دشمنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں جو صبح کی پو پھٹنے کا رب ہے۔ اب یہ خاص صفت کیوں ذکر کی گئی اس کی وجہ بھی میں نے گزشتہ مجلس کے اندر بتا دی تھی۔ صرف اللہ کی ایک صفت جو صبح کی پو پھٹنے کا مالک ہے، اس رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ من شر ما خلق، اللہ کی مخلوقات سے جو شر پہنچتا ہے ان تمام شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اس میں بھی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر منتر پڑھ کر پھونک مارتی ہیں، ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو متعدد دشمنوں کا تذکرہ اور ان سے پناہ چاہنے کے لیے صرف اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ، جبکہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں یہ کہا گیا میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ تو 3 صفتوں کا تذکرہ اور پناہ صرف ایک دشمن سے چاہی گئی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
تو 3 دشمن وہ تھے جن کا تذکرہ سورہ فلق میں ہوا، اور اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ کر کے ان سے پناہ چاہی گئی، اور ایک دشمن یعنی شیطان جس کا تذکرہ سورہ ناس میں ہے، اس ایک دشمن سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ کی 3 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ فلق میں جن دشمنوں کا تذکرہ ہے وہ دشمن انسان کے دنیا کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ دنیا کا نقصان ہوا تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ایک انسان پوری زندگی بیمار رہا، ایک وقت وہ تو آئے گا کہ اس بیماری سے اس کو نجات مل جائے گی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو اس کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ ایک انسان پر جادو کا اثر ہو گیا اور پوری زندگی وہ پریشان رہا، مگر زندگی کا ایک وقت اینڈ تو آئے گا کہ وہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور اس کا بدلہ آخرت کے اندر ملے گا۔ تو اگر دنیا کے کچھ نقصانات ہیں تو وہ زیادہ نقصان نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ کر کے ان تمام نقصانوں سے پناہ چاہی گئی۔ لیکن ایک دشمن ایسا ہے جو تمہاری آخرت کو تباہ کر سکتا ہے، تمہارے دل کے اندر عقائد کے تعلق سے ایسا بھیانک وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ کفر اور شرک تک پہنچ گیا، تو اس کی تو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت تباہ ہوگی۔ اور اگر کفر شرک تک نہیں پہنچا لیکن بھیانک گناہ تک پہنچ گیا تو اس کو دخول اولی جنت میں نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم کی معمولی تکلیف دنیا کی پوری زندگی تکلیف سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے یہ دینی امور کا جو دشمن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ کی 3 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ رب کہتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جائے، کسی چیز کا وجود نہیں ہے، عدم سے اس کو وجود بخشے۔ ہم سب ہمارے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہم قابل تذکرہ چیز بھی نہیں تھے، اللہ نے ہم کو وجود بخشا۔ پھر وجود بخشنے کے بعد جس ماحول میں اس کو وجود بخشا گیا ہے اس ماحول کو قبول کرنے کی اور اس کو برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا کر دے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ اتنا کمزور کہ دنیا کی آب و ہوا وہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ نے عدم سے وجود بخشا اور پھر دنیا کی تکالیف کو اور اس ماحول کو برداشت کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا فرما دی۔ بہت سارے کھیت کے پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین سے نکلتے ہیں، مگر جب ہوا مخالف رخ اختیار کرتی ہے تو وہ پودے ختم ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ رب کی دوسری خاصیت ہے، عدم سے وجود بخشنا ایک، اور وجود بخشنے کے بعد جس جگہ اس کو وجود بخشا گیا ہے اس ماحول کو اس کے موافق بنا دینا، یا اس کے اندر اس ماحول کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کر دینا۔ اور تیسرا کام ہے آہستہ آہستہ اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دینا۔ ایک انسان جس کی حقیقت نطفہ منی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آج دنیا کے اندر اتنی ساری ترقی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو اللہ نے طاقت انسان کو دی ہے وہ طاقت کار فرما ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا، دنیا کے ماحول کو برداشت کرنے کے قابل بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منتہائے کمال تک پہنچایا، اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آج انسان پھر رہا ہے۔ اس لوگوں کے رب کی پناہ میں چاہتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی آپ تیسری آیت پڑھیں گے تو اشکال ہوگا۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کیا دنیا کا مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، روز محشر کا بھی مالک ہے، لیکن وہاں کہا گیا کہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز پر عارضی ملکیت ہم سب کو دے رکھی ہے۔ مکان
اللہ کے توفیق سے میں نے بنایا تو اس کا ظاہری قبضہ میرے پاس ہے، تو انسان کہتا ہے اس مکان کا مالک میں ہوں. جو پیسہ میرے پاس ہے انسان کہتا ہے کہ اس کا مالک میں ہوں. لیکن یہ عارضی خصوصیت بھی کل قیامت کے دن ختم ہو جائے گی. مالک یوم الدین، وہاں تو کوئی عارضی چیز کا بھی مالک نہیں رہے گا. یوم ہم بارزون، جس وقت لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لیمن الملک اليوم، آج کون ہے جس کی بادشاہت آج چلتی ہو؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ جو ایک ہے، یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے. لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں چاہتا ہوں. تیسرے نمبر پر کہا گیا لوگوں کے معبود کی. ان تین صفتوں کا تذکرہ کر کے پھر ایک بھیانک دشمن سے پناہ چاہی گئی ہے. دیکھیے قرآن کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اور سورہ فاتحہ میں سب سے اہم ترین دعا کا تذکرہ ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اور قرآن کریم کے آخری سورت کا آپ جائزہ لے تو اللہ کی تین صفتوں کا تذکرہ کر کے بھیانک دشمن، خطرناک دشمن سے پناہ چاہی گئی ہے. اے اللہ، جس کی ہدایت کی دعا میں روزانہ کرتا ہوں اور قرآن شروع کرتے وقت کرتا ہوں، آخر میں دعا کرتا ہوں کہ کہیں وہ ہدایت کے راستے سے ہم کو ہٹا نہ دے. تو قرآن کی پہلی سورت اور آخری سورت کے درمیان بھی ربط ہے. وہ ربط تفکر اور تدبر سے ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. خیر، تین صفتوں کے تذکرے کے بعد جس دشمن سے پناہ چاہی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے اور اس کے چیلے چاٹے بہت زیادہ ہیں. بسا اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے کئی حصوں میں کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور ملک الموت تو صرف ایک ہی فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام. وہ ایک ہی وقت کے اندر کتنے لوگوں کی موت، افریقہ میں بھی ایک کی موت ہو رہی ہے، سڈنی میں بھی ایک کی موت ہو رہی ہے، اور اسی وقت میں ہندوستان میں بھی ایک کی موت ہو رہی ہے. تو بیک وقت وہ افریقہ میں ہے کہ ہندوستان میں ہے کہ کہاں ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے. دو جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ وہ بڑے فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں ان کے ماتحت فرشتے پیدا فرمائے، اور جن کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ حکم دیتے ہیں کہ وہ فرشتے وہاں جا کر کے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. تو عزازیل ایک بڑا شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے چیلے چاٹے بہت زیادہ ہیں. اس لیے وہ حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے شیطانوں کا، اور وہ اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور کارگزاری لیتا ہے کہ آج میرے شاگردوں میں کس نے کون سا کارنامہ انجام دیا. تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کہہ رہا تھا کہ آج تو مجھے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، اب زندگی میں کبھی یہ نماز میری نہیں چھوٹے گی، لیکن میں نے اسی دن اس کو سلا دیا. تو وہ شیطانوں کا جو بادشاہ ہے عزازیل، ٹھیک ہے اچھا کام کیا. دوسرا کہتا ہے ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں خیرات، صدقات، زکات ادا کروں، لیکن میں نے اس کو فقر کا خوف دلایا، ارے اتنا مال خرچ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تو وہ رک گئے. تو عزازیل کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے بھی کچھ کام کر لیا. تیسرے آدمی نے رمضان میں روزے رکھنے کا اہتمام شروع کیا، اس کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اس کو کہا کہ 14-15 گھنٹے کیسے بھوکے رہ سکو گے، تو اس کو بھی روزے سے روک دیا. اس کو بھی کہتا ہے تو نے بھی ٹھیک کام کیا. اور ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، میں نے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف خیالات اور وسوسے ڈال کر کے دونوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی، حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، طلاق کی نوبت آ گئی اور دونوں خاندانوں کے درمیان دوریاں بڑھتی گئی.
وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے، معانقہ کرتا ہے کہ کام تو تم نے کیا ہے، اب ان دونوں کی نسل تربیت سے آ رہی، اور صرف میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عزازیل بڑا شیطان ہے اور اس کے چیلے چاٹے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ، اس لیے سب سے چوکنا رہنا ہے۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وسوسہ عقائد کے تعلق سے ہوتا ہے، بسا اوقات اچھے اچھے دیندار لوگوں کو بھی وسوسہ آتا ہے، دیکھیے وسوسہ سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ کیا بتاؤ میں آپ کو، جو وسوسے میرے دل کے اندر آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ان کو زبان پر لاؤں، اس سے بھی زیادہ بہتر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جل کر کوئلہ بن جاؤں، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان وسوسوں کا تذکرہ میں اپنی زبان سے کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے آپ امت کی نفسیات سے کتنے واقف ہیں، آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان، ارے یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ حالانکہ ان کا مسئلہ اتنا بھیانک ہے کہ حضور کی طرف سے شفا کا کیا سامان ملے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو عین ایمان کی علامت ہے۔ چوری کا ارادہ انہی گھروں کے اندر کرتا ہے جس میں خزانے ہوتے ہیں۔ جو کافر جن کے دل میں ایمان کی نعمت ہی نہیں ہے اور وہ پہلے سے اس کے تابع بن چکا ہے، تو اس کو تو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہی وسوسہ ڈالے گا جن کے دلوں میں ایمان کی نعمت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ شفا ان کے سامنے پیش کیا، اطمینان ہو گئے۔ اس لیے بسا اوقات ہمارے دلوں کے اندر بھی خیال آتا ہے ارے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، رسول کی رسالت پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر کو ہم مانتے ہیں، باس بعد الموت کا ایمان ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا یہ چیزیں سب صحیح ہیں؟ کبھی ایسا بھی خیال آتا ہے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ وسوسے کو اگر بڑھنے دیں گے تو سب سے پہلا شیطان یہ سوال کرے گا تجھے کس نے پیدا کیا؟ انسان کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا آپ بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے سوالات رکتے نہیں ہیں۔ تو ایک وسوسہ ہے جو عقائد کے تعلق سے ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان کی طرف سے آپ کے دل کو کچوکا لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ میں چلے جائے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ میرے دل میں ایمان ہے تو وسوسہ آتا جائے اور وہ بڑھتا جائے پکتا جائے، نہیں، اس وقت چوکنا ہونا ہے۔ قرآن نے اس کا علاج بھی بتایا، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، ان دونوں صورتوں کو پڑھ لو اور اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ ورنہ بسا اوقات آج جو اسلام کے احکامات کے تعلق سے ہمارے نوجوان بڑی تیزی سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کفر اور شرک صرف مندروں میں جا کر گھنٹی بجانے سے نہیں ہوتا، شریعت کے احکامات میں سے کسی ادنا حکم کے بارے میں اگر انسان شک میں مبتلا ہو گیا تو وہ دائرے ایمان سے نکل گیا۔ آج کتنے الفاظ ہماری زبان پر ایسے آ جاتے ہیں اور پتہ تک نہیں چلتا۔ ہمارے استاد ابھی قریب میں ان کا بیان آیا ہے کہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو آ رہی ہے، حالات ایسے بننے والے نہیں بن چکے ہیں کہ شام میں بچہ اسکول سے اگر گھر پر آئے گا تو ہمیں کہنا پڑے گا بچہ بیٹا کلمہ پڑھ پہلے، کہیں تیرا ایمان تو رخصت نہیں ہو گئے۔ اس طریقے پر پوری تیاری ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چوکنا رہنا ہے اور اللہ کی پناہ میں ایسے موقع پر داخل ہونا ہے۔ تو ایک وسوسہ عقائد کے تعلق سے ہے، یہ سب کو آتا ہے، مگر چوکنا رہنا ہے اور بالکل گھبرانا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس ایمان ہے، اس دولت کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ دوسرا وسوسہ عبادات کے تعلق سے آتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے جس کو وہم کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ورنہ پھر شریعت کے حکم پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وضو بنا رہا، وضو کر لیا یا ایک ہاتھ دھویا، اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ میری کوہنی خشک رہ گئی ہے، لہذا وہ 3 مرتبہ دھونے کے بجائے 10 مرتبہ دھوتا ہے،
پورے وضو سے فارغ ہو گیا، اٹھنے سے پہلے وسوسہ آتا ہے ٹخنا خشک رہ گیا ہے، اب وہ ٹخنا دھونے کے اندر اس کا 1 گھنٹہ صرف ایک وضو میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ بیماری اس کو کہاں تک لے جاتی ہے، جب ایک نماز ادا کرنے کے لیے مجھے 1 گھنٹے تک وضو کرنا پڑتا ہے، اتنا مشکل امر ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، وضو سے جیسے ہی فارغ ہوا اور نماز کے لیے نکلا، میرے دل میں خیال آیا کہ تیری کوہنی خشک رہ گئی، تو میں گیا اور ایک کوہنی دھو کر کے پھر سیدھا مسجد کے اندر آ گیا۔ فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ تیرا ایک ٹخنا خشک ہو رہ گیا ہے، میں فوراً گیا اور ٹخنا دھو کر کے پھر مسجد کے اندر آیا۔ پھر وسوسہ آیا کہ عضو کا کوئی حصہ ابھی بھی خشک رہ گیا ہے، تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ آج تو ہم بلا وضو نماز پڑھیں گے۔ اس لیے ایسا وسوسہ آ جائے تو مخالفت کرو، یہ وہ حضرت ہے جو آپ کو پریشان کر رہے، اس لیے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، آج تو میں بلا وضو نماز پڑھوں۔ ہاں، لیکن یہ نہیں کہ وضو کیا نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں بلا وضو نماز پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ جس انداز سے وضو کے اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر، اگر اس انداز سے ہم نے دھو لیا ہے، اب وسوسوں کے پیچھے مت پڑو بلکہ اس کی مخالفت کرو۔ انشاءاللہ عبادات کے تعلق سے جو وہم کی بیماری لگتی ہے، وہ وہم کی بیماری اس کی مخالفت کرنے سے اور ان صورتوں کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ورنہ جب یہ وہم کی بیماری ہے تو انسان کبھی کبھی 8-8 گھنٹے سوچتا ہے، مگر یہ بیماری اس سے دور نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ وسواس پر بات نکلی کہ وسوسے 2 طرح کے ہیں، اور ایک تیسرا وسوسہ ہے جو گناہ کا وسوسہ ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمیں سب سے زیادہ چوکنا رہنا ہے، اور گناہ کی بہت ساری مثالیں میں نے اس سے پہلے بھی دی تھی، جمعہ کے بیان میں بھی دی تھی، ان کا تکرار اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کی ایک ایسی صفت بیان فرمائی، خناس، جو وسوسہ ڈال کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہ میں مبتلا کرے گا اور اس کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ کیا تم نے ہے، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا ہے، ارادہ اختیار سارے اعضاء جوارے تمہارے تھے، لہذا آخرت کے اندر اگر اس کے بدلے کا سامنا ہو گیا تو ذمہ دار تم ہو، میں نہیں ہوں۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا یہ کرنا ہے، اور گئے تھے تم اپنے اختیار سے، میں نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا۔ تو وسوسہ گناہ کا ڈالتا ہے، اور جب تم اس میں مشغول ہو جاتے ہو تو وہ ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا۔ ایک مطلب خناس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کا خیال آ جاتا ہے اور وہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر اس وسوسے کو مزید ترقی دے، بلکہ وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کی یاد اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے راندے درگاہ ہونا پڑا ہے، اس کی ذریت کو میں صراط مستقیم سے بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو جو چاہے کر، لیکن جن بندوں کا تعلق مجھ سے ہے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو جب بھی وہ بہکاوے میں انسان کو ڈالتا ہے اور انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے، تو شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا وسوسہ ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے سے وسوسہ ڈالتا ہے، سامنے سے اگر کوئی دشمن آپ کا مقابلہ کرتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن شیطان آپ کو نظر نہیں آتا، اور ایسا دشمن ہے إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھ رہا ہے مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، اور جو دشمن پیچھے سے وار کرے اس وار سے بچاؤ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ جناتوں میں بھی سے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ 2 صورتوں کا خلاصہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ ان 2 صورتوں کو صبح اور شام اور رات میں بستر پر جانے سے
پہلے سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کرتے تھے اور بدن کے جس حصے تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تھے آپ ان تک ہاتھ کو پھیرتے تھے، حتیٰ کہ جب مرض الوفات میں آپ پہنچ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ہونٹ ہلانے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی اور ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ صورتیں پڑھ کر کے دم کیا اور آپ کے ہاتھوں کے ذریعے میں نے آپ کے بدن پر دونوں ہاتھ پھیر لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس سے اور زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نہ دنیاوی لائن سے ہم کو نقصان پہنچاتی ہے، نہ پہنچا سکتی ہے، نہ اخروی لائن سے ہم کو اس کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کی سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں اخلاص فی العقیدے کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے عقائد کے اندر اخلاص اور ایک ہے عبادات کے اندر اخلاص۔ میں اپنے عقائد میں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں مانتا۔ اخلاص کہتے ہیں کس کو؟ کسی چیز کو پیور باقی رکھنا۔ اخلاص اللبن، دودھ کو خالص دودھ ہی رہنے دو، اس میں پانی کی ملاوٹ مت کرو، یہ ہے خالص پیور دودھ۔ عقیدے کے اندر بھی اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک مت کرو، یہ ہے اخلاص فی العقیدہ۔ اس لیے عقیدہ توحید کا تذکرہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، جس میں عقیدہ توحید کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطے کی بھی شرکت گوارا نہیں فرمائی ہے کہ جائے کہ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی اور شریک ہو۔ 8ویں پارے کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور متکبر ہیں، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ جب وہ نہیں ہو سکتا تو یہ متکبرین کبھی جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بائبل کے اندر عقیدہ توحید کے تعلق سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اللہ کا کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر اپنی ذات میں شرک پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس امت کو ہر طرح کی مشابہات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جب سورج نکل آئے تم اللہ کے سامنے ٹھہر کر نماز کے ذریعے عبادت مت کرو، کیونکہ اس میں جو لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں ان کی پوجا کا وقت ہے۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ارے اچھا کام کر رہے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکا رہے ہیں، مگر نہیں، مشرکین کے ساتھ تمہاری مشابہت، اس مشابہت کو چھوڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے جیسا عمل کر کے ان کے جیسے شرک کی شباہت اختیار کرو۔ اس لیے اس صورت کے اندر اخلاص فی عقیدے کا تذکرہ ہے۔ اور قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں اخلاص فی عبادت کا تذکرہ ہے، عبادت میں بھی کسی کو شریک مت کرو۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک مہینہ ہو جاتا تھا مگر آپ کے اس معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، کیونکہ صبح اٹھے ہیں تو اخلاص فی العبادت سورہ کافرون کے ذریعے اور اخلاص فی العقیدہ سورہ اخلاص کے ذریعے۔ تو ان 2 صورتوں کے اہتمام میں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر دن ہمیں اس کی تجدید کرنی چاہیے کہ میں جس کی عبادت کر رہا اس کی عبادت میں بھی کوئی پارٹنر نہیں، اور جس کا عقیدہ میرے دل میں بسا ہوا کہ عقیدہ توحید، اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اصل میں مشرکین جو انہوں نے مصنوعی خدا بنا رکھے تھے ان کو وہ لوگ کہتے تھے ارباب،
اور پھر جب اسلام نے اپنے رب کا تعارف پیش کیا اور کہا کہ ہمارے یہاں ارباب نہیں ہے، ہمارے یہاں رب ہے، رب یہ سنگولر ہے اور ارباب یہ پلورل ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک رب ہے، وہ رب کون ہے، اس کا تعارف کرائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، جو ایک ہے۔ واحد کے معنی بھی ایک ہے، احد کے معنی بھی ایک ہے، لیکن دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ واحد کہتے ہیں جس کے مقابلے میں دو ہو، تین ہو، چار، یعنی اس کے مقابلہ کا تصور کیا جا سکتا ہو، اس کو کہیں گے واحد۔ اور احد کہتے ہیں کہ ایسی ذات کو جس کے مقابل کا تصور ہی نہ ہو، جس کو سوچنا چاہے تو سوچ نہ سکے، جس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہ سکے، جس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہ سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں اس اللہ کو دیکھ نہیں سکتی مگر وہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر مانے کیسے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کو پہچاننے کی بے شمار علامتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ تو احد اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم جب کسی باطل فرقے کی تردید کرتا ہے تو نام نہیں لیتا، اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ مثبت انداز میں بات پیش کرو کہ سانپ بھی مارنا ہے اور لاٹھی بھی بچانا ہے۔ مجوسی لوگ جو آپ کی پوجا کرتے ہیں وہ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے وہاں بھلائیاں دینے والا اور بھلائیاں پیدا کرنے والا خالق خیر یزدا، اور ایک ہے جو برائیوں سے بچانے والا ہے یا نقصان سے انسان کو بچانے والا ہے، جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ یزدا اور اہرمن یہ مجوسیوں کے دو خداؤں کا نام ہے، ان کی تردید کر دی۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ مشرکین کے خدا کتنے ہیں؟ جتنے کنگر اتنے شنکر، ان کی بھی تردید ہو گئی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو باتیں اللہ ہی کر سکتے ہیں، ان باتوں کا انتساب انہوں نے انسانوں کی طرف بھی کرنا شروع کیا۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، مگر واسطہ کسی اور کو بنا لیتے ہیں کہ اولاد تو ہمیں ان سے ہی ملے گی۔ اس کی تردید کر دی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے کہ وہ ابو فلانی یعنی فلاں کسی کے باپ ہو، ایسا بھی نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنے گئے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کسی کے بیٹے ہو۔ اس سے بھی تردید ہو گئی ان لوگوں کی، یہود اور نصارہ، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی بھی تردید کر دی۔ اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی بھی تردید کر لی۔ سورہ اخلاص میں کسی بھی فرقے کا نام نہیں لیا۔ اور مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، تو ان کی بھی تردید ہو گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی مقابل، کوئی شریک، کوئی پارٹنر، کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ لہذا صفات کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اخلاص فی العقیدہ کا تذکرہ ہے، اور 4 قل میں اس صورت کا بھی شمار ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے اور نمازوں کے بعد 2 قل کا جو تذکر آیا تھا، اپنے معمول کے اندر اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کون ان صورتوں کو عمل میں لاتا ہے۔ اصل تو ہے عمل، اپنی زندگیوں کے اندر بات سننے کے بعد عمل کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ آج 3 ہی صورتوں کے انشاءاللہ اس کے بعد سورہ لہب کی تشریح کریں گے۔ 1-2 باتیں ہیں گناہ کے جو وسوسے ہیں، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہماری زندگی بے داغ، ہمارے اکابر اور اسلاف اپنے باطن کے بارے میں کتنے زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ دیکھیں انسان بڑا عبادت گزار ہو جائے نا،
تو یہ عبادت اس کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ انسان بہت بڑا عالم بن جائے تو اس کا علم کا غرور بھی اس کو اللہ سے دور کر سکتا ہے۔ واضح مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ شیطان بہت بڑا عابد بھی تھا اور بہت بڑا عالم بھی تھا، اور اس کی عبادت اور علم کے تکبر نے اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے، اور یہ دور کیوں ہوتا ہے جب انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے تو اس کی عقل اوندھی ہو جاتی، الٹا سوچتی ہے، وہ چاہے کتنا بھی خطرناک عقل مند ہو مگر پھر سوچنے کی صلاحیت اس کی الٹی ہو جاتی۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسرائیلی روایت کے تعلق سے ایک اصول یاد رکھیں، لا اصدق ولا اکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے، ہو سکتا ہے وہ گزشتہ انبیاء میں سے کسی کی بات ہو، اور ہم اس کی تکذیب بھی نہیں کرتے، کیونکہ اگر تکذیب کریں گے تو وقت کہ نبی کی بات کا جھٹلانا ہوا، اور ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات نبی کی نہ ہو اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں اپنی طرف سے لی گئی ہو، تو اس کا انتساب کہیں نبی کی ذات کی طرف نہ ہو۔ اس لیے بچ بچاؤ والا رویہ ہے، نہ تصدیق کرنا ہے نہ تکذیب کرنا ہے، لیکن وہ اس واقعے سے بہت بڑا سبق ہم سب کو ملتا ہے، اس لیے وہ ترغیبی پہلو سے وہ بات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی پہلے وضاحت کر لینی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو شیطان راستے میں ملا اور کہا، آپ اللہ میاں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو میری ایک بات اللہ کے دربار میں عرض کر دینا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، میری معافی کی آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی شکل ہے؟ اگر یہ سدھر جائے تو دنیا کے سارے جرائم ختم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا، مگر موسیٰ علیہ السلام اس کمینے کی بات بیان کرنا بھول گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، راستے میں کوئی بندہ ہمارا آپ کو ملا تھا اور اس نے کچھ بات آپ سے کہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی باری تعالیٰ، آپ کے نے تو توبہ کے دروازے تو بند نہیں کیے، اگر اس بندے کی آپ توبہ قبول کر لے اور اس کو معاف کر دے تو اس کی قسمت بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، توبہ کے دروازے آج بھی ہم نے کھول رکھے ہیں، کوئی بھی آئے اور توبہ کرے، بس ایک شرط ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے سجدہ کر دے، ہم معاف کرنے کو تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس نے کہا کہ آپ نے میری بات اللہ میاں تک پہنچائی؟ کہا بالکل پہنچائی۔ کہا کیا جواب؟ یہ جواب دیا کہ آج بھی توبہ کے دروازے ہم نے کھولے رکھے ہیں، تم جا کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو۔ اس نے کہا، جب وہ زندہ تھے جب میں نے سجدہ نہیں کیا، آج جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبر پر میں سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کو گناہ الٹے کام سو جاتا ہے، حالانکہ مطلب اس کی آخرت بن جاتی تھی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کے سوچنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ فرماتے ہیں، انسان حرام کو حلال کرنے کی کوشش پر اتر آتا ہے اور اس کی جسارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ گناہوں کا احساس تک ختم ہو جاتا ہے، بلکہ گناہوں کے کام پر وہ تعویلات کرنا شروع کرتا ہے، اتنا عقل مند بن جاتا ہے وہ۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ محمود غزنوی بہت بڑے فاتح تاریخ کے اندر گزرے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا ایاس، اور محمود و ایاس ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی صاحب کو اپنے اس غلام سے اتنی محبت تھی، اتنی توجہ دیتے تھے اس غلام کی طرف کہ بڑے بڑے وزراء اور عمرا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ کہتے تھے، یہ بادشاہ کا ذرا منہ چڑھا ہوا ہے، چاپلوسی کرنے والا ہے۔ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے ارادہ کیا کہ سب کے ذہن صاف کرنے چاہیے، میں ویسے ہی اس سے محبت نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ کوئی زیادہ عقل مند نہیں ہے،
اس کے مقابلے میں بڑے بڑے وزراء جو بڑے بڑے امور انجام دیتے ہیں عقل مند ہیں. بادشاہ نے سوچا کہ ان کے ذہن کو صاف کرنا چاہیے. تو بادشاہ نے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ میرے دربار کے اندر سب سے زیادہ قیمتی جو ہیرا ہے وہ لے کر آؤ. وہ قیمتی ہیرا بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے کہا اس ہیرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ بادشاہ پوری دنیا مل کر اس ہیرے کی قیمت چکا نہیں سکتی، اتنا قیمتی ہیرا ہے اور یہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا اس کو ہاتھ میں لیجیے اور زمین پر پٹکیے. تو اس وزیر اعظم نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میری ہمت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی ہیرا میں توڑ دوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ سائڈ میں ہو جائے. دوسرے وزراء اور عمرا کو بادشاہ ایسے ہی بلاتا رہا اور سب اپنے عقل سے کام لیتے رہے. اتنا قیمتی ہیرا توڑ کر بادشاہ کا اتنا نقصان کرے ہم سے زیادہ قصوروار کون ہو سکتا ہے اس ہیرے کو توڑ کر؟ کسی نے ہیرا نہیں توڑا. بادشاہ نے کہا اس کم عقل ایاز کو بلاؤ جن سے ہمیں محبت ہے. اس ایاز کو بلایا گیا اور کہا گیا ایاز اس ہیرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بادشاہ سلامت بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں چکا سکتی. بادشاہ نے کہا ایاز اس ہیرے کو زمین پر پٹکو اور توڑ دو. تو اس ایاز نے فوراً ہیرے کو لیا اور زمین پر پٹکا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. بادشاہ نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، اتنی قیمتی چیز کا تم نے نقصان کر دیا. کہ بادشاہ سلامت میرے دل میں خیال تو آیا کہ اتنی قیمتی چیز کو میں ضائع کر دوں، مگر اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے لیے آپ کا حکم تھا. میں نے سوچا کہ یہ قیمتی چیز تو ٹوٹ جائے مگر آقا کا حکم نہ ٹوٹ پائے. بادشاہ نے کہا میں اسی لیے اس سے محبت کرتا ہوں. بس انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے پھر وہ گناہوں کے خیالات کے سامنے تعویلیں پیش نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کے سامنے کبھی تعویلیں پیش نہیں کر سکتا. میرے رب کا حکم ہے وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے دن بدن ترقی ہوتی رہے گی. اس لیے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. حضرت فرماتے ہیں موت کے وقت تک کلمہ اس آدمی کو نصیب نہیں ہوتا جس کے دل پر شریعت کے حکم کا بوجھ لگنے لگے. اگر شریعت کا کوئی حکم تم کو بوجھ لگ رہا ہے تو موت کے وقت اس کی وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اور ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنت البقیع کے اندر ایک بزرگ تہجد گزار ہیں جن کو دفن کیا گیا مگر ملک شام کے عیسائی قبرستان میں ان کی لاش ملی. صرف زبان سے اتنا نکل گیا تھا کہ عیسائی مذہب میں جنابت کا غسل نہیں ہے اور مذہب اسلام میں یہ کتنا مشکل حکم ہے. بس یہ بات نکل گئی تھی جس کی وجہ سے موت کے بعد موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا اور ان کی قبر منتقل ہو کر کے سیدھی ملک شام عیسائیوں کے قبرستان میں. تم اگر عیسائی مذہب کا حکم پسند کرتے ہو تو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتے. خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں پر فجر کی نماز کا حکم بہت مشکل لگ رہا ہے. اس لیے ہمیں ارادہ کرنا چاہیے نیند جائے تو جائے مگر اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس چیز کو دل پر نہیں لیا اور موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اس مجلس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اچھا نہیں لگتا مسلمانوں کے ایریے میں صبح سویرے ہم دیکھ رہے کتنے غیر مسلموں کو اسی شہر کے اندر صرف زیادہ جینے کے لیے وہ 4 بجے واکنگ کو جاتے ہیں، 5 بجے واکنگ کو جاتے ہیں. ارے صبح فجر کی نماز پڑھے، دن بھر کیا سکون اپنے ذہن پر رہتا ہے اس کا اندازہ لگائیں. اس لیے ارادہ کریں انشاءاللہ. باپ اگر مسجد میں آیا ہے تو اپنے بیٹوں کو بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دے کہ کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ.